چونکہ ہمارا ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، یہاں پر جو ہے کوئی ایک جو ہے اس کے برادری کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ انیک برادری کے لوگ ہیں۔ ہندو بھائیوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو روزہ افطار کرائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عید کے موقع پر اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے گھر بلائیں۔ اس ملک کا رہنے والا ہوں اور جو ہے یہیں کہ ہمارے پرکھے ہوئے ہیں، ہم یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر ہم دفن ہوں گے، تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت سے پیار سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے تہواروں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ مسلم بھائی چارے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اس دوران مسلم بھائی چارہ پورے مہینے کے لیے روزہ رکھتا ہے، پورے دن بنا کھائے پی رہتا ہے۔ تو لوگوں کو اس تہوار کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ ہے، تو ہماری یہ پہل ہے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جاگروک کریں۔ تو اس لیے ہم پہنچے ہیں امام صاحب کے پاس، جامع مسجد کے امام ہیں، ان سے ہم جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ رمضان اصل میں کیا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ نالج کیسے ہوگی۔ نمستے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام بتا دیجیے پہلے۔ میرا نام مولانا محمد اجمل خان ہے، امام جامع مسجد سیکٹر 20A چندی گڑھ۔ تو رمضان شبد کا مطلب کیا ہوا، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے۔ اصل میں جیسے ہے برتھ جسے کہتے ہیں، ہندی میں برتھ کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کو صوم کہتے ہیں اور اردو میں اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہوتا ہے، رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام کی جو ہے نیو پتھر جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیادی چیز جو ہے، بنیاد جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں، ان میں تیسری چیز جو ہے روزہ ہے۔ رمضان جو ہے یہ عربی کا شبد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینوں کا نام ہے رمضان۔ جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ہے انگلش کے مہینے ہیں، اور ہندی کے مہینے ہیں جیٹھ، ساون، بھادو وغیرہ جو ہے، ایسے ہی عربی کے مہینے بھی ہیں۔ تو ان میں ایک مہینہ ہوتا ہے رمضان کا۔ رمضان ہے، اس سے پہلے جو گزرا وہ شعبان تھا، اس سے پہلے جو گزرا وہ رجب تھا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ہم مسلمانوں پر روزہ جو ہے، برت جو ہے، فاسٹ جو ہے وہ رکھا ہے۔ اور یہ ہم پہ نہیں بلکہ پہلی جو قومیں ہوئی ہیں، جیسے کرسچن ہیں، جوس ہیں، ان کے یہاں بھی روزے رکھے جاتے تھے، اور ہمارے ہندوستان میں ہماری ہندو بھائیوں کے یہاں بھی جو ہے وہ برت رکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر برت جو ہے لڑکیاں عورتیں رکھتی ہیں، مرد کم رکھتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے روزہ جو ہے، برت جو ہے وہ مرد عورت دونوں پر ہے۔ تو اور یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایشور کا ڈر پیدا ہو جائے، خدا کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو جب آدمی ایشور سے ڈرے گا پھر وہ کوئی برے کام نہیں کرے گا۔ برے کام آدمی جب ہی کرتا ہے جب وہ ایشور سے نہیں ڈرتا ہے۔ دنیا کے قانون سے تو لوگ ڈرتے ہی ہیں، لیکن دنیا کے قانون سے لوگ بچ بھی جاتے ہیں، پیسے دے کے بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ کیوں پکڑا گیا تھا؟ رشوت لیتا پکڑا گیا، کیسے چھٹ گیا؟ کہ رشوت دے کے چھٹ گیا۔ لیکن خدا کا خوف جو ہے، خدا کی پکڑ جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ رات کا اندھیرا ہو، دل کا اجالا ہو، ایشور سب جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک اس کا ڈر پیدا نہیں ہوگا انسان برائی سے نہیں بچے گا۔ رمضان مہینے کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ میں بتلایا کہ رمضان جو ہے آج سے نہیں ہے، پہلی جو قومیں ہوئی ہیں ان پہ بھی روزہ تھا، وہ بھی برت رکھتے تھے۔ اب بھی کرسچن برت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے پہلے ہیں۔ کرسچن جو ہے وہ اسلام سے 500 سال پہلے ہیں۔ اس سے پہلے یہودی ہیں، جو جوس جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔
اس سے پہلے جو ہے بے روزہ رکھتے تھے. تو صرف اسلام میں نہیں بلکہ سب قوموں پر جو ہے. اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کے اندر ایشور کا ڈر پیدا ہو جائے, خدا کا ڈر پیدا ہو, اور انسان جو ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے بنے. آدمی بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی بھوک پیاس کیا ہوتی ہے, تو اس کو غریبوں کی جو ہے بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے. ورنہ جو لوگ جو ہے وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان کو کیا پتہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے. تو روزہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو, ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں, اور آپس میں انسانوں کی جو ہے محبت پیدا ہو, اس لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اور جو ہے یہ 29 دن کے یا 30 دن کے ہوتے ہیں, اس سے نہ زیادہ ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں. ہر سال کیا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, فکس نہیں ہوتا, تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے, اور انگلش کیلنڈر جو ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. تو جو ہے انگلش کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ 30 یا 31 دن کے ہوتے ہیں, اسلامی مہینے 29 یا 30 دن کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. اسلامی حساب سے 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں, کبھی سردی میں, کبھی گرمی میں, کبھی برسات میں, ایک ہی سیزن میں نہیں ہوتے کہ صاحب جو ہے اب یہ تو پھر لوگ جو ہے فروری میں رکھیں, جنوری میں رکھیں تاکہ دن چھوٹا ہو, نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. ہاں یہاں تو مئی کا مہینہ ہو, چاہے جون کا مہینہ ہو, چاہے جولائی کا مہینہ ہو, چاہے جنوری کا مہینہ ہو, سال میں گھومتا رہتا ہے. یہ سب سے اہم تہوار کیوں مانا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوئی؟ میں نے بتایا کہ یہ جو ایک تو میں نے بتلا دیا کہ خدا کا ڈر, دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے. اسلام کا تیسرا رکن ہے کہ روزہ رکھو, تو اس لیے ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے, ضروری ہے. اور یہ جیسے نماز ضروری ہے روزانہ 5 وقت کی, ایسے ہی سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اس سے آدمی کے دل کے اندر سے جو ہے جو میل کچیل ہے, جب آدمی بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, تو آدمی کا جو دل ہے نا وہ طاقتور ہوتا ہے, اور انسانی جو خواہشات ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. آدمی جو ہے کھا پی کر ہی جو ہے برائیوں طرف زیادہ چلتا ہے. بیچارہ بھوکا پیاسا وہ کیا برائی کرے گا, سمجھے. تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہ کر, یہ تو تم اپنے آپ کو, تمہارا دل مضبوط ہو. 1 سال اگر آدمی 1 مہینے روزہ رکھتا ہے تو اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے. جی ہاں. اور کہا جاتا ہے کہ آخری کے 10 دن جو ہوتے ہیں روزے کے وہ زیادہ مہتوپورن ہوتے ہیں, ایسا کیوں؟ دیکھیے آخری جو ہے ہمیشہ وہ کہا گیا ہے نا کہ جو اس کو دہی کو بلوتے ہیں نا, تو اس میں سے جو ہے وہ نکلتا ہے مکھن, وہ آخر میں نکلتا ہے. تو 20 دن خوب بلوئے گئے جاتا ہے آدمیوں کو, خوب وہ کش کیا جاتا ہے, روزے رکھتے ہیں. پھر آخری 10 دن میں جو ہے آدمی کو خاص طور سے اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے, اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے جو ہے خاص طور سے 10 دنوں کا یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 میں اگر ایک رات آدمی جاگ لے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے 83 سال تک اس نے عبادت کی ہو. وہ کون سی رات ہوتی ہے؟ وہ اس کا کوئی فکس نہیں ہے. ہاں وہ اس کو شب قدر کہتے ہیں. شب برات جو ہے نا وہ ایک وہ جو ہے وہ پچھلے مہینے جو گزرا اس کی 15 تاریخ کو تھی. اس کو 1.5 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. اور روزے کے علاوہ اور کیا اس مہینے میں کیا جاتا ہے خاص؟ دیکھیے اس مہینے کے اندر ایک فطرہ دیا جاتا ہے, یعنی کچھ رقم ہوتی ہے جو مالدار آدمی ہوتا ہے اس پہ لازمی ہے کہ وہ اپنے غریب مسلمانوں کو وہ رقم ادا کرے. اور اس کی جو ہے کم سے کم جو لمٹ ہے وہ جیسے ایک آدمی کا 65 روپیہ ہے. اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اتنا جو ہے اس کو نکالنا, اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں.
اس لیے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے، فطرے کی عید۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان روزہ میں جو برت رکھنے میں جو کمی زیادتی رہ جاتی ہیں وہ اس کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے خوشی مناتے ہیں، اس لیے اس میں فطرہ نکالا جاتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور ایسی کوئی بات ہے جو لوگوں کو رمضان کے بارے میں نہیں پتہ، کوئی ایسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے لیکن لوگ اویئر نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی جان بوجھ کے کہے مجھے پتہ نہیں ہے، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جو ہے ایک وہ ملاؤ کلپ دباؤ پتہ نہیں کیا کہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، بہت سے ہمارے ہندو بھائیاں جو ہے بہنیں ہماری ہمیں ایسی سی بات بتاتی ہیں، وہ یوٹیوب پر پتہ کہاں کہاں سنتی ہیں، وہ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کو یاد ہو گئی ہیں، سمجھے؟ تو اور ان کی سہیلیاں کو پاکستان سے کو کہیں سے سب آج کل کوئی کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو ایک وہ ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اور جیسے اس مہینے کے دوران کوئی اور بھائی چارے کے لوگ مطلب افطاری یا پھر سحری کا انتظام کرتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ؟ ہاں ہوتا ہے، یہاں پر اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے، اس مسجد میں ہوتا ہے، شام کو روزہ کھلواتے ہیں، 300-400 آدمی جو ہے ہر روز ہوتا ہے، اور ایسے ہی صبح سحری میں جو ہے 40-50 آدمی روز رہتا ہے۔ کسی اور دھرم کے لوگ بھی کرواتے ہیں یہ سب؟ دیکھیں یہاں تو ہماری نالج میں نہیں ہے، لیکن اور جگہ ہے، جیسے ملیر کوٹلا میں بھی ہے نا، جیسے سکھوں نے کروایا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو، چونکہ ہمارا ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے، یہاں پر جو ہے کوئی ایک جو ہے اس کے برادری کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ انیک برادری کے لوگ ہیں، انیک مذہب کے لوگ ہیں، اور ایک برادری کا ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے۔ گجر جو ہے ہندو ملے گا مسلمان ملے گا، جاٹ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، اور جو ہے کیا نام ہے راجپوت جو ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، ملک جو ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے۔ تو یہ ایسا ملک ہے، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ میں یہ ہمدردی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے اس میں شریک ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے اس وقت میں خاص طور سے ضرورت ہے کہ ایسے ماحول میں جب وہ ملک کے اندر حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں تو ہندو بھائیوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو روزہ افطار کرائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عید کے موقع پر اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے گھر بلائیں، ان کو سوئیاں کھلائیں۔ اور میں خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ عید کے موقع پر کم سے کم ہر مسلمان اپنے گھر کے پڑوس کے کم سے کم 10 گھروں کو جو ہے اپنے گھر بلائے، ان کو سوئیاں کھلائے اور ان کو بتلائے کہ ہماری عید ہے، ان کو شریک کریں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہ دوریاں دور ہوں گی۔ اور آپ کے اس سے مادھیم سے میں پھر اپیل کروں گا بھائی ہم ایک دوسرے ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارے دھرم انیک ہیں لیکن ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے نہیں ہیں، سمجھے؟ ہمارے پرکھے ہمارے دادے پردادے سگڑ دادے ہمارے ہندوستان کے ہیں، ہم راجپوت ہیں، میں راجپوت ہوں، اس ملک کا رہنے والا ہوں، اور جو ہے یہی کہ ہمارے پرکھے ہوئے ہیں، ہم یہیں پر پیدا ہوئے اور یہیں پر ہم دفن ہوں گے، سمجھے نا؟ تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت سے پیار سے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو تہواروں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ امام صاحب جنہوں نے کہا کہ چاہے ہم الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن ہم سب ایک ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مصیبت کے سمے میں مدد کرنی چاہیے، ہمیشہ ایک جٹ رہنا چاہیے۔ کیمرہ مین نتن کے ساتھ میں سپریہ جھا۔